آپ نے شاید اس بچی کی نام سنا، اس کا نام ہے گریتا تھونبرگ۔ گریتا تھونبرگ نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئی تھی، کیونکہ کیا کرتی تھی، یہ تختی دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ لے کے جا کے کھڑی ہو جاتی تھی ان کی پارلیمنٹ کے باہر کہ کلائمیٹ چینج کے لیے کچھ کام کرو۔ کیا کرتی تھی، شور ڈالتی تھی، رولا ڈالتی تھی۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ایک تو تھوڑا سا علم دے رہے ہیں پانی کے متعلق، اور رولا دلوا رہے ہیں کہ یار یہ پانی کا مسئلہ ایسے سالو ہوگا، ایسے سالو ہوگا، ایسے سالو ہوگا۔ تو یہ بچہ بجائے اس کے کہ باسی کتابوں سے سیکھے، وہ زندہ انسانوں سے، ویڈیو سے سیکھتا ہے، اور پھر اس کی دوستی اس ایکسپرٹ سے ہو جاتی ہے جو اس پانی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ فری لانسنگ سکھاتے ہیں اس کو، آمدنی سکھاتے ہیں، آمدنی لینا سکھاتے ہیں۔ جب وہ $500 پہ پہنچ جاتا ہے مہینے کے، تو اب ہم اس کا اسٹارٹ اپ شروع کوائیں گے کہ اب آپ پانی سے ہی ریلیٹڈ کوئی اسٹارٹ اپ کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے، اور میں آج ایک کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کو ہم والا والی کانسیپٹ بولتے ہیں۔ ہمارے جو اسکول ہے وہاں پر جتنے بھی بچے انرول ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسے ٹائم کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ وہ ایک پرابلم سالور بن سکیں، ایک مشکل کو ختم کر سکیں، جڑ سے اکھاڑ سکیں اس ملک سے اگلے 20 سال میں۔ نارملی اسکول کا کام ہوتا ہے انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، پروگرامر بنانا، کچھ اور بنانا۔ ہم پرابلم سالور بنانا چاہتے ہیں، اور اسی پرابلم سالونگ کے اندر ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ پرابلم کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا لاسٹ نیم چینج کر لو۔ ہم نے 100 پرابلم پاکستان کے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، ان میں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک نام رکھ لیں، اور آپ کا جو لاسٹ نیم ہے وہ محمد خان ڈوگر سے نکل کے اب آپ اس پرابلم والا یا والی بن جاتے ہیں۔ 2-3 مہینے تک تو ان بچوں کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کے والدین ہمیں اجازت دیتے ہیں اس کام کرنے کی، لیکن پہلے ہم ان کا نام سوشل میڈیا پہ بدلتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب کیا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ آپ کسی انسان سے ملے، اس کا نام تھا محمد عمران۔ اب محمد عمران سے جب آپ ملے تو آپ اس سے پوچھیں گے، ہاں بیٹے کیسے ہو، کون سے اسکول میں پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ نارملی یہ سوال ہوتے ہیں نا، بچے سے آپ کیا سوال کریں گے؟ ہم سے کم یہی سوال ہوتا تھا، تمہاری فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے؟ اب جب آپ ایک بچے سے ملیں گے، اس کا نام ہے عمران پانی والا، تو پہلے تو آپ سر کھجائیں گے، عمران پانی والا، یہ عمران بیٹا پانی والا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو ایک اوپننگ اسٹیٹمنٹ بچے کو مل گئی، کہ اس کو ایک اپارچونٹی مل گئی کہ وہ سمجھا سکتا ہے کہ یہ پانی والا ہوتا کیا ہے، کیا ہوتا ہے پانی والا۔ تو اب وہ بتائے گا کہ جی میرا مشن ہے کہ میں پاکستان سے پانی کا مسئلہ جڑ سے ختم کر دوں۔ کہ ہے یہ کیسے تو ہوگا؟ تو پھر وہ بتائے گا کہ جی میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارا اسکول ہم کو روز ایک ٹیڈ ٹاک دکھاتا ہے۔ ٹیڈ ٹاک آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ ٹیڈ ٹاک کیا ہوتی ہے۔ ٹیڈ ٹاک ایک TED.com ویب سائٹ ہے، وہاں پر دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس 18 منٹ تک کی ایک ٹاک دیتے ہیں کسی بھی ایک سبجیکٹ پہ۔ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم روز صبح اسکول جا کے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھتے ہیں اپنے والے کے حساب سے۔ تو میں پانی والا ہوں، تو میں صبح کو جاتا ہوں اور ہمارے ٹیچر ایک ٹیڈ ٹاک نکالتے ہیں یا ہم خود نکالتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں سمپلی یوٹیوب پہ جا کے TEDx اسپیس پانی یا واٹر، تو ایک ویڈیو آ جاتی ہے، ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 18 منٹ تک کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو پھر دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بول کیا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نئے نئے جب جانا شروع ہوئے تو ہمیں انگلش ہی نہیں آتی تھی، تو ہماری ٹیچر ہمیں ایک کوئی بھی ٹیڈ ٹاک دکھا دیتے تھے رینڈم سی، پھر ہمیں سمجھاتے تھے اردو میں کہ کیا بول رہے ہیں، انگلش میں سمجھاتے تھے کیا بول رہے ہیں۔ پھر ہم کو وہی ٹیڈ ٹاک اردو میں اور انگلش میں بنانی ہوتی تھی، یعنی 18 منٹ کی جو ویڈیو ہے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ جتنی سمجھ آئی ہے، غلط یا صحیح، آپ اس کو اردو میں بنائیں ویڈیو، اور پھر بنائیں انگلش میں۔ پھر جب آپ ویڈیو بنا لیں تو اس کے بعد لنکڈ ان، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پہ جائیں، اور پھر لکھیں ہلو مسٹر ایکس وائی زیڈ، آئی saw your video today and this is the video I saw and this is what I learned from you and I would like to interview you for 30 minutes۔ انٹرویو؟ بیٹا آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں؟ جی انکل، ہمیں انٹرویو بھی سکھایا جاتا ہے ہمارے اسکول میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انگلش، پہلے تو ہمیں انگلش نہیں آتی تھی، تو ہم صرف پاکستانی ٹیڈ ٹاکس دیکھا کرتے تھے اردو میں۔ پھر ہم ان کو ریکویسٹ کرتے تھے، جب ہم نے پھر انگلش میں انٹرویو کرنا شروع کر دیے، پہلے تو ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتا تھا، لیکن 40-50 انٹرویو کے بعد اب ہمیں انگلش سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اب ہم سوال بناتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے مل کے، اور ان سے وہ انٹرویو کرتے ہیں اس ایکسپرٹ کا جس کی وہ اوریجنل ٹیڈ ٹاک ہوتی ہے، اگر وہ ہمیں ٹائم دے دے۔ ارے واہ بیٹے، یہ تو زبردست ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس طرح سے اس بچے کا کمیونیکیشن، انٹریکشن
بڑھ گیا اور دوستی ہو گیا اگر اس نے انٹرویو دے دیا اس ایکسپرٹ کے ساتھ جو ایکچوئل پانی کا سالو کرنے والا ہے. آج بدھ کا دن تھا، کل دوبارہ آئے اسکول، پھر یہی پروسیس ہوا. جمعرات کو پھر فرائیڈے کو آئے، پھر یہی پروسیس ہوا. پھر منڈے کو آئے، پھر یہی پروسیس ہوا. 4 سال کے لیے جو بچہ اسکول آتا ہے وہ 4 سال تک ہر روز کسی پانی والے ایکسپرٹ کو ڈھونڈتا ہے، اس کی ویڈیو دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے. 1200 ویڈیو اس بچے کی بن جاتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب کسی بھی بچے کی، اس کا نام ہے عمران پانی والا، اور اس کا یوٹیوب کا چینل ہے، فیس بک کا چینل ہے، ٹک ٹاک کا چینل ہے، انسٹاگرام کا چینل ہے، تو وہ کتنا مشہور بچہ ہو جائے گا. آپ نے شاید اس بچی کی نام سنا، اس کا نام ہے گریتا تھونبرگ. گریتا تھونبرگ نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئی تھی کیونکہ کیا کرتی تھی، یہ تختی دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ لے کے جا کے کھڑی ہو جاتی تھی ان کی پارلیمنٹ کے باہر کہ کلائمیٹ چینج کے لیے کچھ کام کرو. کیا کرتی تھی، شور ڈالتی تھی، رولا ڈالتی تھی. ہم بھی اپنے بچوں کو ایک تو تھوڑا سا علم دے رہے ہیں پانی کے متعلق اور رولا دلوا رہے ہیں کہ یار یہ پانی کا مسئلہ ایسے سالو ہوگا، ایسے سالو ہوگا، ایسے سالو ہوگا. تو یہ بچہ بجائے اس کے کہ باسی کتابوں سے سیکھے، وہ زندہ انسانوں سے، ویڈیو سے سیکھتا ہے، اور پھر اس کی دوستی اس ایکسپرٹ سے ہو جاتی ہے جو اس پانی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. اس طرح سے یہ بچہ ہمارے کسی منسٹر، کسی سیکرٹری سے زیادہ علم رکھتا ہے، کسی ایکس پی ایچ ڈی سے زیادہ علم رکھتا ہے. نیٹ ورک ہوتا ہے اس کا، کیونکہ وہ لنکڈ ان پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، ٹویٹر پہ بھی ہے. اور وہ روز صبح جب کھولتا ہے اپنا فیس بک اور لنکڈ ان، اس میں صرف پانی 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 کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس کے سارے دوست کون تھے؟ پانی والے. یہ ہے سمپل الفاظ میں والا اور والی کا کانسیپٹ، کہ آپ ایک نام کو اپنا مشن بنا دیتے ہیں. جیسے ہم کسی کی جب شادی ہوتی ہے تو ایک عورت اپنا نام چینج کرتی ہے کہ میں اب اس زندگی اس آدمی کے ساتھ گزاروں گی، میرا فیملی کا نیم اب یہ ہو گیا. مشن دکھایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم اپنا نام کس کو اپنے کام کے ساتھ دکھاتے ہیں. اس سے اوپننگ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم ایز اے کنٹری شائع ہیں، ہم جھجکتے ہیں، ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں. اب اس والا والی کے ذریعے ایک اوپننگ مل جاتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں آئس بریکر بھی کہتے ہیں، کہ وہ بچہ کو دیکھتے ہی، واٹر والا یا پانی والا نام دیکھتے ہی وہ ٹھک کر کے سوال ہی وہیں آتا ہے. ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، یہ نہیں پوچھتا تمہاری فیوریٹ ٹیچر کون ہے، تمہارے کھانے میں کیا پسند ہے، اسکول کون سے جاتے ہیں، ٹک، موضوع ختم، موضوع ڈائریکٹ ہو گیا. یہ کون سا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، پانی والا. اب وہ بچہ اپنے آپ کو بلیف کر رہا ہے، روز یہ سمجھا رہا ہے، اس کا بھی یقین ہو گیا کہ میں یہ کر لوں گا. ایک دوسرا جو وہ سن رہا ہے اس کو بھی کانسیپٹ نیا پتہ چلا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. کوئی ٹیڈ ٹاک بھی کوئی جگہ ہوتی ہے، اس کی ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ بھی کر سکتا ہے. تیسرا ہو سکتا ہے اس سے بچے سے انسپائر ہو کہ وہ بھی کوئی والا بن جائے. اب اس ملک میں کتنے سارے مسائل ہیں، صبح سے شام تک ہم روتے رہتے ہیں، ان کو سولو کون کر رہا ہے؟ ہم کسی سے، میں آپ سے پوچھوں پانی کا پرابلم اس ملک سے کون ٹھیک کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. تو جب کوئی نہیں کر رہا ہے تو کسی کو تو اٹھنا پڑے گا. تو ہم ان بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اسی بچے کے پاس ہی بھیج دیں آپ. ایک 15 سال کا بچہ اس پہ کام کر رہا ہے، روز سیکھ رہا ہے، روز کام کر رہا ہے، روز سیکھ رہا ہے، روز کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم اس بچے کو، یہ تو نیٹ ورک ہو گیا، اس کے علاوہ اس نے روزانہ ایک فیس لیس ویڈیو چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے اپنے سبجیکٹ پہ بنانی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اس بچے کو جب یہ ساری چیزیں بیسک سیکھ جاتا ہے، اگلی کلاس میں آتا ہے، تو اب اس کے ہم فری لانسنگ سکھاتے ہیں، اس کو آمدنی سکھاتے ہیں، آمدنی لینا سکھاتے ہیں. جب وہ $500 پہ پہنچ جاتا ہے مہینے کے، تو اب ہم اس کا اسٹارٹ اپ شروع کوائیں گے کہ اب آپ پانی سے ہی ریلیٹڈ کوئی اسٹارٹ اپ کریں گے، کوئی کنسلٹنگ کمپنی بنائیں گے، کچھ اور کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے. لوگوں کو، جیسے ڈاکٹر کس چیز کے پیسے لیتا ہے؟ علم کے پیسے لیتا ہے نا. تو کنسلٹنٹ بھی اپنے علم کے پیسے لیتا ہے، تو وہ کنسلٹنگ سے شروع کرائیں گے. اس کے علاوہ ہم ہر 6 مہینے بعد اس کو کہتے ہیں ایک آن لائن کانفرنس کرو اپنے والے کے حساب سے. تو جتنے اس کے دوست اس نے جمع کیے تھے ٹیڈ ایکس کے ذریعے اور طریقے سے، ان ساروں کو وہ کانفرنس کرتا ہے پورے دن کی آن لائن. تو یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو کہ ایک منسٹر کو کرنے چاہیے، ایک سیکرٹری کو کرنے چاہیے، ایک واٹر ڈپارٹمنٹ کو کرنے چاہیے. وہ جب کریں گے. ہمارے اسکول کے بچے ابھی سے کر رہے ہیں. یہ ہے بھیا طریقہ کار والا اور والی کا کانسیپٹ. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم اس کو ایز این ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس میں فائدہ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا رسک بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی ریچ بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ محمد عمران جو تھے، محمد عمران آپ ڈھونڈتے رہے انٹرنیٹ پہ نہیں ملیں گے، کیونکہ ایک محمد عمران تو ہے نہیں. 25,000 50,000 محمد عمران ہے پاکستان کے اندر، ڈھونڈیں گے کیسے؟ میں آپ کو اپنا زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. میرا آفیشیل نام تھا ریحان احمد. میں ایک اچھے گھر میں پیدا ہوا.
گھومنے پھرنے کا شوقین تھا، جو پیسے کماتا تھا خرچ کر دیتا تھا ٹریول کے اوپر. لیکن میرے 16 دفعہ امریکن ریجیکشن ہوئے اور 10 دفعہ انٹرنیشنل اور ریجیکشن ہوئے ویزے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا میں نے کیا ایسا بگڑا ہے دنیا کا جو مجھے ویزا نہیں دیتے. غصہ آتا تھا، کوفت ہوتی تھی، فرسٹریشن ہوتی تھی. تو میں یو اے کا بھی ریزیڈنٹ ہوں 2003 سے. تو یو اے میں جب بھی جاتا تھا تو ریزیڈنٹ وہ ہوتا ہے جو وہاں کا مقامی ہوتا ہے. تو میں جب بھی جاتا تھا تو یو اے میں نا انہوں نے گیٹ ای گیٹ لگا دی تھی، یہ ویڈیو ای گیٹ کی، کہ آپ کارڈ رکھتے ہیں، آپ کی امیگریشن ہو جاتی ہے، آپ نکل جاتے ہیں. تو جب بھی میں جاتا تھا کارڈ رکھتا تھا تو مجھے بلا لیتا تھا سیکیورٹی والا، آ جاؤ. میں کہا بھائی میں نے کیا قصور کیا، ساروں کو جانے دیتے ہو، ریحان احمد نے کیا قصور کیا؟ کہتا ہے کوئی ریحان احمد تھا یا ہے جس نے کوئی گڑبڑ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہی تو نہیں ہے، ہم شکل چیک کرتے ہیں، وہی نہیں ہے تو ہم جانے دیتے ہیں. تو کوئی ریحان احمد مجھ پہ مہربانی کر گیا اور اس کی وجہ سے مجھے ہر دفعہ ایئرپورٹ پہ میرے 15 منٹ زیادہ لگتے تھے اور میں امیگریشن لائن میں مجھے لگنا پڑتا تھا. تو میں نے اسی ایک تنگ آ کے 3 4 دفعہ کے بعد اس کو کہا حبیبی میں آپ کا اپنا نام بدل لوں، اپنا فیملی نیم لگا لوں، میرا فیملی نیم اللہ والا تھا. اس نے کہا لگا لو، مجھے نہیں پتا کچھ ہوگا نہیں ہوگا. بھائی میں نادرا گیا، انہوں نے مہربانی کری، میرا لاسٹ نیم ایڈ کر دیا شناختی کارڈ پہ. پھر میں پاسپورٹ آفس گیا، انہوں نے بھی میرا لاسٹ نیم ایڈ کر دیا. اس دن کے بعد سے میرا کوئی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اب میں بن گیا ریحان احمد اللہ والا، دنیا میں ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کا نام یونیک ہے اور آپ صحیح کام کرتے ہیں، کوئی جھوٹے مکار نہیں ہیں، آپ فراڈی ہیں تو چلو آپ چاہیں گے کوئی نہ ڈھونڈ سکے، لیکن اگر آپ صحیح آدمی ہیں تو آپ کو آرام سے ملنا چاہیے نا. اگر میں آپ سے کہوں جاؤ ذرا جا کے سموسے لے آؤ، اب سموسے کی 5 دکانیں، کہاں سے لائیں گے سموسے؟ ہر دکان پہ سموسے ملتے ہیں، کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے. لیکن اگر اس دکان کا نام ہوگا تو میں کہوں گا عمران کے سموسے لے آؤ، تو غلط سموسے نہیں آئیں گے، میرے فیوریٹ سموسے آ جائیں گے. انٹرنیٹ بھی ایسا ہی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ محمد عمران ڈھونڈتے رہیں گے کبھی نہیں ملے گا. انٹرنیٹ پہ آپ عمران پانی والا ڈھونڈیں گے تو ابھی تک تو ایک ہی نکلے گا، ہو سکتا ہے آگے چل کے 10 پانی والے ہو جائیں تو 10 آ جائیں. تو یہ ہے والا والی کا کانسیپٹ. اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنا بھی چینج کر دیں، اپنے بچوں کا بھی چینج کر دیں، اپنے ساتھ ایک ایم ٹی پی یعنی میسو ٹرانسفارمیٹیو پرپس لگا لیں. اور اس جو مسائل جس کے لیے ہم صبح شام کمپلین کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اپارچونٹی میں کنورٹ کر لیں. یہ اپارچونٹی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہاں یہ مسئلہ ہے، جا کے ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو کوئی اجرت دے گا، پیسے دے گا. اگر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو تو کس چیز کے پیسے دے گا کوئی آپ کو؟ اگر سارا کام کمپیوٹر خود ہی کر دے تو پھر آپ کو نوکری کون دے گا، آپ کو کام کون دے گا؟ تو مسئلے ہیں تو شکر ادا کریں پروردگار کا کہ مسئلے ہیں، تو اس مسئلوں کو سولو کریں گے تو پیسے ملیں گے بھیا. باقی یہ مجھے کانسیپٹ سمجھانا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا. نہیں آیا تو 2 3 دفعہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، ایک ایک ہفتے کے بعد، ہر ہفتے ایک دفعہ دیکھیں. انشاءاللہ 2 3 ہفتے میں سمجھ آئے گا. اور لوگوں سے ڈسکس کریں، اس کے اوپر بات کریں کہ یہ کانسیپٹ ہے ریحان اللہ والا نے سمجھایا ہے، آپ کا کیا خیال ہے. جج نہ کریں. میرا تجربہ ہے 84 کنٹریز گھومنے کا، 5 6 ملکوں میں رہنے کا ایز اے ریزیڈنٹ. تو میں نے جو دنیا میں دیکھا میں وہ سکھا رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اور ڈیفینیٹلی غلط بھی ہوگا، تھوڑے سال کے بعد تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ پہلے سورج دنیا کے گرد گھومتا تھا اور اب جو ہے سائنس نے ثابت کیا دونوں گھومتے ہیں. تو جیسے جیسے سائنس اور چیزیں ٹیکنالوجی اور آئیں گی تو میرا جو طریقہ ہے اس سے اچھا کوئی طریقہ آ جائے گا تو آپ وہ اڈاپٹ کر لیجیے گا. ابھی مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ.